ہماری زکوٰۃ جو اسلام کا ایک پورا فاؤنڈیشنل پرنسپل بنتا ہے سسٹم آف اکانومی کا، وہ غیر ضروری مدوں میں چلا جاتا ہے. اب ہماری بیوہ عورتوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اب ہمارے یتیمہ کے لیے کہیں کوئی چیز نہیں ہے، اب علم کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، اب ہمارے راستے نہیں بنتے، اب ہمارا سوشل سسٹم ایک آرڈر میں نہیں آتا. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سارا پیسہ روٹ لیسلی ایک انٹرپریٹیشنل فریم ورک میں لا کے برباد کر دیا گیا اور برباد کیا جا رہا ہے. اور اگر مسلمان اس رویے سے ہٹ جائے اور اسلام کے اس نقطے پہ آ جائے کہ ہمیں اپنی اکنامیکل فاؤنڈیشنز کو کہاں لے آنا ہے اور کس نقطے سے شروع کرنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک نئی شناخت، ایک نیا تناظر پیدا ہو جائے گا ہماری سوچ کا بھی اور عمل کا بھی. کیونکہ اکانومی کے بغیر دنیا نہیں چلتی ہے. خالی کھولی کلمات پڑھنے سے یا نمازیں پڑھنے سے یا اللہ اللہ کرنے سے کوئی قوم دنیا کی امامت کے حقدار نہیں بنتی. عارف الاسلام نے ایک جو کتاب لکھی ہے، میں نے اس پہ ایک مقدمہ تو لکھ ڈالا. اب میں نے حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک نقطہ اس میں لکھا ہے، ایک بات اس میں ضرور لکھی ہے کہ عارف الاسلام کے ساتھ میرے بھی ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن اختلاف وہیں پہ ہوتا ہے جہاں آپ میں کچھ جان ہے. مردے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا، مردے کا کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے اسے بارہا کہا، میں اس آڈینس کے سامنے بھی میں نے اسے کہا، میں کہا پچھلے 1000 سال میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس نے ان رموز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کی طرف توجہ کی سوائے اس کے، وہ ہے ابن خلدون، جس نے پروسیس آف ہسٹری پہ پوری بحث کی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہی نے آج تک اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن مغرب میں ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی کر رہے. اگر آج بھی ہم تاریخ اور تاریخ کی مومنٹ سے آگاہ ہو جائیں، جو کلام پاک کی روح ہے، میں عرض کر رہا ہوں کلام پاک کی روح مومنٹ آف ہسٹری ہے، اور اس میں فرد بھی انوالو ہے، اور اس میں افراد بھی انوالو ہے، اجتماع بھی انوالو ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں جب مجتمع ہو جاتی ہیں، معاش، اکانومی، سوسائٹی، پولیٹکس، کلچر، لٹریچر، فلاسفی اینڈ مینی ایتھکس، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کریٹیکل ایٹیچیوڈ کے ساتھ میں نے کریٹیکل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جاہل قومیں آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو قبول کرتی ہیں، اور زندہ قومیں آنکھیں بند نہیں کرتی، وہ گلیلوں کی طرح کہتی ہیں اس کے باوجود زمین سورج کی گردی گھومتی ہے. یہ لوگ مجھے مار نہیں سکتے، آپ روحوں کو نہیں مار سکتے، انسانوں کے جسموں کو مار سکتے ہیں. اور اب ہمیں کتنا خون بہانا ہوگا، کہ کن کن گلیوں میں مرنا ہوگا، کس کس کے ہاتھوں مرنا ہوگا. یہ قوم اس چیز کے لیے نہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کا ایک احتساب کریں پوری طرح، اور اگر ہم احتساب کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس قوم کو دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا. کیونکہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنا احتساب کرتی ہیں زندہ قوموں کی طرح، اور جس قوم نے اپنی زندگی کا حساب کیا، اپنے اعمال کا حساب کیا، اپنے آئیڈیاز کا حساب کیا، وہ اس دنیا میں زندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حیات عامر صاحب. میرے خیال سے حیات عامر صاحب نے جس طرح سے آغاز کیا ہے گفتگو کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عارف محمد خان صاحب جو ہمارے سینئر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اس پروگرام کی صدارت کے لیے اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ جب آغاز اتنا اچھا ہے تو صدارتی کلمات میں بھی یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوں گے جب عارف بھی آپ کے سامنے صدارتی کلمات پیش کریں گے. عارف اسلام صاحب کی کتاب اور ان کی جو تحریریں ہیں اس پر اکثر باتیں ہوتی ہیں اسٹاف کلب میں بھی، علی گڑھ میں بھی، مختلف جگہوں پہ. اور کبھی عارف بھائی بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اتنا لکھنے کے بعد اور اتنی باتیں کہنے کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مجھے عرفان صدیقی کے 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے،
رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے، اور رات سے جیت تو باتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ تو یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اس میں جو آپ چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ موقع یہ تھا کہ عارف اسلام صاحب کو تشریف لاتے اور اپنی کتاب کے سلسلے میں جو ان کی تھیسس ہے، میں کہوں گا یہ تھیسس اس پہ اپنی بات کہتے ہیں، لیکن عارفہ خانم جو ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک بہت ہی باقاعدہ العارہ نام ہے، اور انہیں اپنے ٹی وی شو کے لیے بھی جانا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آیا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ حاضرین تمام عالموں کے بیچ میں میری کوئی بساط نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں، میرے کوئی اس طرح کا تجربہ نہیں ہے کہ میں مذہبی معاملات میں بات کر سکوں، ایک ادنا سی صحافی ہوں، اور تھوڑا صحافی تجربات جو میرے ہیں انہیں آپ کے بیچ میں بانٹنا چاہتی ہوں۔ ابھی پچھلے ہی مہینے میں عراق سے ہو کر آئی ہوں، اور وہاں جو بدترین قسم کا سیکٹیرینزم میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ میں بانٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ عارف اسلام صاحب کو مبارکباد ہونے سے پہلے کہ انہوں نے ایسے موضوع کو چھوا ہے جو دراصل پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک فکر کی وجہ بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں قریب 70% رپورٹنگ جو ہے وہ کانفلکٹ پہ ہو رہی ہے، اور اس کانفلکٹ کی سب سے بڑی وجہ اسلامک سیکٹیرینزم ہے۔ تو آپ نے دراصل اس موضوع کو چھوا ہے جو نہ صرف مسلمس بلکہ پوری دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کو چھو رہا ہے کسی نہ کسی فارم میں، چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور اس سے جو ہندوستان ہے وہ بھی اچھوتا نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کم و بیش آئیڈیالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں، یا پھر ملٹری بھی کہیں نہ کہیں ان کا انٹرسٹ بن رہا ہے۔ تو میں جو فرسٹ ہینڈ وہاں کچھ جو میرے جو تاثرات ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ شاید ہم سے پہلے پچھلے 5 سال میں یہاں سے کوئی جرنلسٹ اس پورے خطے سے نہیں گیا ہے عراق میں، چونکہ ہم گورنمنٹ کے مہمان تھے، اور ایک چھوٹا جرنلسٹ ڈیلیگیشن جو ہے یہاں سے عراق پہنچا تھا۔ تو میں اس ایریا کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں جہاں سیکٹرنزم پریکٹس کیا جا رہا ہے ان اٹس ورسٹ پاسبل فارم۔ ہمیں بلایا گیا تھا وہاں یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیے کس طرح سے ہم انصاف کر رہے ہیں، کس طرح سے طبقوں میں یا سیکٹیرین بیسس پہ جو ہے وہ کوئی ناانصافی یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ نوکریوں میں اور فوج میں اور گورنمنٹ میں برابر ریپرزنٹیشن دیا جا رہا ہے۔ 3 شہروں کا دورہ کیا جس میں کئی درجن لوگوں سے ملاقات ہوئی میری، لیکن اس میں ایک بھی کسی سنی فرد سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک بھی۔ I did not meet a single Sunni person in Iraq۔ تو شاید اگر یہ کچھ کہہ سکتی ہے یہ بات اپنے آپ میں، یہ کس طرح سے ایک پروٹیکٹڈ فارم میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تمام ایک روزی پکچر دکھانے کی کوشش کی گئی۔ جو سب سے بڑی خبر وہاں سے میں لے کر آئی ہوں، جو کہ اگین اٹ از اگین بیسڈ آن سیکٹیرین فیلنگز اینڈ سیکٹیرین آئیڈیالوجی، is the formation of civil militias۔ وہاں درجنوں جو ہے سول ملیشیا تیار کی جا رہی ہیں، جس کو وہ پاپولر موبلائزیشن فورسز کا نام دے رہے ہیں، الحشد اس کا نام ہے، الحشد الشابی۔ قریب ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ تیار ہیں جو کہ آئسس سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس میں more than 95% people are شیعہ، جو کہ ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی شیعہ شرائنس۔ مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے شیعہ شرائنس کہتے ہوئے، لیکن موسٹلی کیونکہ لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ شیعاز ہیں۔ جو شرائنس ہیں دوز آر میجرلی کنٹرولڈ بائی شیعہ ایت اللہز۔ تو 2 سیکٹس میں آپ بٹا ہوا دیکھیے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، جو تمام انسانی سطح کی تمام چیزیں بھول کر جس بربریت کے ساتھ وہاں خون خرابہ کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایک سیکٹ کے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان سے لڑنے کو تیار ہیں۔ اور تصویر یہ پیش ہو رہی ہے کہ دراصل یہ اچھائی اور برائی کے بیچ کی لڑائی ہے، اس میں شیعہ یا سنی کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی سیکٹیرین فیلنگ نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ رہا ہے وہاں پر کہ الگ الگ جو وار لارڈز اس زمانے میں ہوا کرتے تھے یا ٹرائبل لیڈرز جو ہوا کرتے تھے، ان کی جن کی پاور کو صدام حسین نے چیلنج کیا، اب ان سب کا ریسرجنس ہو چکا ہے، ان سب کی اپنی ملیشیاز بن چکی ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک گورنمنٹ ہے جو کہ انٹائرلی آئی وڈ سے اور موسٹلی از اے شیعہ گورنمنٹ، جہاں بہت ہی منیمم ریپرزنٹیشن ہے باقی کسی اور کمیونٹی کا۔ دوسری طرف ایک ملٹری اعتبار سے جو تیاری ہو رہی ہے وہ پھر اسی اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو ٹیررسٹ ہیں وہ سنی ہیں،
جو تمام طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں، اور جو ان کو بچانے والے لوگ ہیں وہ شیعہ ہیں، یا ان سے لڑنے والے لوگ ہیں جو شیعہ ہیں. تو اگین آئی مین واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ دیر از اے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ پکچر. ایک طرف سنی ہے، دوسری طرف شیعہ ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو تمام چیزیں، ان کا کوئی قاعدے قانون نہیں ہے، ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ شاید قرآن کو جتنا بدنام کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ سنی ہے. دوسری طرف جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی دراصل کچھ اتنا بہتر کام نہیں کر رہے ہیں جسے کہا جائے کہ جیسے ٹیررسٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یا ان سے کوئی امید نہیں ہے، یا ان کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، یا اس کی جس طرح کی مجبوریاں ہیں، وہ جس ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہیں عراق، سیریا اور پورا جو لیوانٹ ایریا ہے، وہ شاید زیادہ جو سیکٹیرینزم ہے وہ اس کو اور زیادہ گہرا کر سکتا ہے. تو بدقسمتی سے اچھی خبر وہاں سے نہیں آئی ہے. بری خبر یہ آئی ہے کہ قریب 13-14 سال گزر جانے کے بعد امریکہ کے وہاں اٹیک کے بعد شاید سیکٹیرینزم اور گہرا ہوا ہے. صدام حسین کی زیادتیاں سب کو یاد ہیں، پوری شیعہ کمیونٹی پہ جس طرح زیادتیاں کی صدام حسین نے. وہاں میری کئی فیملیز سے ملاقات ہوئی، شاید ہی کوئی ایسا وہاں پہ رہا ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی صدام حسین کی زیادتیوں کا وہ شکار نہ ہوا. شاید کوئی ایسا رہا ہوگا جس نے کہا ہو کہ شاید اسے ان میں سے بیشتر لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا جب یہ دوبارہ گورنمنٹ بنی ہے، سویلین گورنمنٹ، تو واپس کچھ لوگ لوٹ کر بھی آئے ہیں. تو ایک طرف بہت زیادتیاں تھیں اور دوسری طرف اس طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو کہیں بھی بہت راحت کی بات وہاں پر محسوس نہیں ہوئی. 4 بڑے ایات اللہ ہیں وہاں پر، چاروں شیعہ ایات اللہ ہیں. سول ملیشیا میں جی مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریلیجس لیڈرشپ، تو ریلیجس یو کین گیو یور کامنٹس می بی آفٹرورڈز. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. تو میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ موسٹلی از شیعہ. 4 بڑے ایات اللہ ہیں اور چاروں ہی کنٹرول کر رہے ہیں انفیکٹ سول ملیشیاز. تو ایک طرف صدام حسین کی زیادتیاں، دوسری طرف آئیسس کا قہر، اور تیسری طرف اب گورنمنٹ کا یہ بتانے کی کوشش کہ انصاف ہو رہا ہے، لیکن جو دراصل ہمیں نظر نہیں آیا صحافیوں کے طور پر. عورتوں کے حالات، اب جب مذہب جس طرح حاوی میں نے دیکھا وہاں پر، اس سے پہلے بھی ایک بار جانا ہوا قریب 15-16 سال پہلے، میں نے پایا کہ شاید اس وقت کا عراق اگر مذہبی اعتبار سے دیکھیں، جو مذہبی جس طرح سے میں دیکھنا چاہوں گی کہ ایک الگ الگ طرح کی سوسائٹی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ مذہب کو اپنانا چاہتے تھے، کچھ لوگ فری رہنا چاہتے تھے، اور شاید ایک ملک میں ساری گنجائش ہونی چاہیے. لیکن ابھی عورتوں کے حالات وہاں کافی خراب نظر آئے. بہت کم عمر میں شادیاں، اسکول کالجز میں ریپرزنٹیشن کم ہوا ہے، جابز میں ریپرزنٹیشن پہلے سے بدتر نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب پوری طریقے سے مذہبی لوگوں کو کمان دی جائے گی کہ وہ کنٹرول کریں، اور مذہب کا وہ چہرہ جس کے بارے میں شاید جس میں لبرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مذہب کا چہرہ جہاں عورتیں جو ہیں وہ پبلک اسپیس میں نہ دیکھی جائیں. پورے پبلک اسپیسز پہ میں نے وہاں مردوں کا قبضہ دیکھا، جو شاید مجھے بہت خراب لگا. اگر ایک نٹ شیل میں دیکھنے کی کوشش کریں لبے بات، تو یہ ہے کہ سیکٹریزم کہیں نہ کہیں عراق کو کافی پیچھے لے جا رہا ہے. صدام حسین کے وقت کی ڈکٹیٹرشپ جس میں تمام طرح کی زیادتیاں ہوئیں، اب اس وقت ایک گورنمنٹ جو کہ لوگوں کے ذریعے چنی بتائی جاتی ہے، وہ گورنمنٹ بھی بہت بہتر کام نہیں کر رہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ عارف اسلام صاحب کی جو کتاب ہے وہ شاید اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہوگی کتاب نے، کہ کس طرح سے اب ان حالات میں جہاں کہ اس فارم میں سیکٹرنزم کو پریکٹس کیا جا رہا ہو، کس طرح سے ان حالات سے ابھرا جائے. شکریہ. بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ، ایک وٹنس اکاؤنٹ آپ نے پیش کیا. اور میرا خیال ہے عارف اسلام صاحب کا جو موضوع ہے غزوہ فی کربلا کا، یا پھر کانفلکٹ زونس کا، یا پھر یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، دراصل یہی موضوع ہے. اور میرے خیال سے بہت اچھا کنیکٹ ہوگا اگر اس کے فوراً بعد عارف اسلام صاحب اپنا کوئی ایک مضمون اس کتاب سے پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بات بھی پیش کریں. عارف اسلام صاحب. صدر صاحب، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، 6-7 سال پہلے کی بات ہے. ہم بھی ایسے مسلمان تھے جیسے سب مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان رہے. آپ مختلف لیکن اختلاف کہاں سے پیدا ہو بتا رہا ہوں. بہت سمپل سا واقعہ تھا. ہمارے ایک دوست ہیں احسان الحق صاحب، اسلامی اسٹڈیز وہ کہتے ہیں، میرا نام کیوں لیتے ہیں بار بار آپ، اسلامی اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. کلم میں ہم لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے،
تو ان کے کوئی دوست آئے, انہوں نے وہ بخاری واپس کرنے کے لیے, صحیح بخاری شریف, میں نے کہا سر میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی, یہ مجھے دے دیجیے. وہ کتاب میرے پاس ہے. جیسے سب مسلمان ہوتے ویسے ہم بھی مسلمان تھے, بخاری کو صحیح سمجھتے تھے. بخاری پڑھی صاحب میں نے, پھر میں نے 6 کتابیں پڑھی ان کے وسیع سکتا, پھر میں نے شیعہ حضرات کی کتابیں پڑھی, پھر میں نے نہج البلاغہ بھی پڑھی. شیعہ حضرات نہج البلاغہ سب نہیں سر, مجھے کہنے دیجیے. نہج البلاغہ A to Z میں نے پڑھی, بخاری بھی پڑھی. جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں, یہ ابھی پھول ایک دم بندر بن جائے اور آپ کو کاٹ لیں, کتنی حیرت ہوتی ہے. مجھے اس سے 100 گنا زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ سنی حضرات اور شیعہ حضرات اپنی حدیثوں کی کتابوں کو رسول اللہ کلام سمجھتے ہیں. آئی کین ایزلی پروو دیٹ, اور پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے علی گڑھ میں کہا اور کتاب میں شاید میں نے دوسری بات لکھی ہے کہ دیز پیپل کانسپائرڈ اگینسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کتابوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں نے میری وہ کتاب پڑھی ہے مسیحا کون سرسید آزاد, میں نے جس میں آزاد کو عارف صاحب بہت اختلاف کریں گے, جس سے میں نے بتایا, اور بہت سے لوگ اختلاف کریں گے. میں نے مولانا آزاد کو اینٹی مسلم, اینٹی سرسید, اینٹی علی گڑھ ثابت کیا ہے. لیکن اس میں ایک بات جو خاص میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں نے مولانا آزاد کے کسی دشمن کا ایک بھی اسٹیٹمنٹ اس میں نہیں شامل, ایک اسٹیٹمنٹ بھی مولانا کے کسی دشمن کا نہیں. اشرف سیانی کے, جواہر لال نہرو کے, اور پاکستان غلام رسول مہر, مولانا آزاد کی اپنی تحریریں, علی اللہ کی, مولانا آزاد کے اپنے لیکچرز, ان کے خطوط. علی اللہ کا میں نے ایک پیج پڑھا جس کو کہتے ہیں صاحب وہ آسمان سے اتر ہوئے, ایسے مانتے لوگ اس کو, ایسے ہی مانتے. وہ جلا دینے لائق بھی نہیں بے نظر. قرآن حدیث کو اس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہے سرسید کے خلاف, مسلم سے قیام کے خلاف. اسی طرح سے میں ایک بات, یہ موضوع نہیں تھا اس وقت, لیکن میں اس لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نے انہی کتابوں سے ثابت کیا, مولانا کی تحریروں سے, کہ ہی واز اینٹی مسلم. اسی طرح سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں بخاری سے اور ان کتابوں سے کہ دے کانسپائرڈ اگینسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے, اب یہ جھگڑا شروع ہوا عراق میں, سیریا میں. مسلمانوں نے کتنا قتل عام کیا, کتنا قتل عام ایک دوسرے کر رہے ہیں سیکٹری بنیادوں پہ. میں یہ سوچنے لگا اس کی وجہ کیا ہے, اس کا کوئی مطلب کہاں سے شروعات ہوئی اس چیز کی. پھر پتا چلا کہ صاحب شروعات جو ہے وہ ایک ایسی حدیث سے ہوئی جس کے شیعہ اور سنیوں میں بڑا زبردست اختلاف. شیعہ حضرات کہتے تھے رسول اللہ نے علی کو اپنا جانشین قرار دیا, سنیوں نے کہا نہیں, انہوں نے کسی جانشین قرار دیا. اب جب اس بات کے اوپر سنی اور شیعوں میں جنگیں ہوئی, جو صحابہ کے بیچ میں جنگیں ہوئی, کم سے کم 1 لاکھ صحابہ نے صحابہ قتل کیا. اور میں یہ لفظ قتل یوز کر رہا ہوں, شہید یوز نہیں کر رہا. شہید اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ شہید اللہ کے نام میں شہید ہوتا ہے. ایک مسلمان کو مسلمان جب مارے گا تو قرآن میں کلیئر ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک مسلمان کسی عام آدمی کو مارے گا, نان مسلم کو, انوسینٹ کو مارے گا, اس نے ایسا کیا جیسے پوری انسانیت قتل کیا. یہ قرآن کی 2 کلیئر آیتیں ہیں. میرا اب ظاہر سی بات ہے, پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی کہ صحابہ اور یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. بتائیے ہم تو پھر بھی بہت چھوٹے لوگ ہیں. اگر ہم لڑ رہے ہیں, عراق میں اگر شیعہ سنی لڑ رہے ہیں, سیریا میں لڑ رہے ہیں, یمن میں لڑ رہے ہیں, تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ. اتنے بڑے بڑے لوگ جب لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہم تو لڑتے رہیں گے. اچھا, اس کے علاوہ میں قرآن بھی دیکھ رہا تھا بہت دنوں سے, ٹرانسلیشن میں کئی دیکھتا تھا, کمپیئر کرتا تھا. ثواب کی نیت سے میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اور نہ پڑھتا ہوں, نہ میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ ثواب کی نیت سے پڑھیے. اسی لیے ہر کتاب ایک میسج دیتی ہے. اگر کتاب کا میسج آپ پہ کلیئر نہیں ہے تو پھر کتاب کے معنی کیا ہے. کئی ٹرانسلیشن میرے پاس ہے, ہر ایک ٹرانسلیشن کمپیئر کرتا ہوں, اس نے کیا کہا, یہ کیا کہنا چاہ رہا, یہ کیا کہنا چاہ رہا. الٹیمیٹلی جو میرے پاس بات کلیئر ہوئی اور جو اس کتاب کا مضامین کا سبب بنی, ایک بہت بڑا فلاح, بہت بڑی سازش مسلمانوں نے کی اسلام کے خلاف, مسلمانوں نے کی اسلام کے خلاف. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے, نہ یہودی, نہ ہندو, نہ عیسائی. اگر کوئی دشمن ہے تو مسلمانوں کا عالم دشمن ہے. قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے اسلام مکمل کر دیا. رسول اللہ نے بھی آخری خطبے میں کہا اسلام مکمل کر دیا. اچھا, اگر وہ اسلام مکمل نہیں کر گئے تو کس بات کے رسول تھے؟ آخری رسول تمام زمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے. وہ اپنا کام انکمپلیٹ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟
تو میرا کہنا یہ ایک تھیسس ڈیولپمنٹ جس میں میں نے مضامین لکھے اس کتابوں میں شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ 8 جون 632 کو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن اسلام مکمل تھا. اس کے بعد جو کچھ بھی مسلمانوں میں ہوا ہو، چاہے وہ اکیڈمک فیلڈ میں ہوا ہو چاہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہوا ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق مسلمانوں سے. مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ میں تفریق علماء نہ کر سکے آج تک. اور میں اپنی خطا بتاتا ہوں خود، جب وہ میرا ناول چھپا تھا تو خدا سے 7 سال پہلے کی بات ہے، اس کے انتصاب میں نے خود بھی یہ غلطی کی. انتصاب کیا میں نے سر سید احمد خان کے نام اور یہ لکھا تاریخ اسلامی کے عظیم مجدد. مجھے لکھنا چاہیے تھا تاریخ مسلمانوں کی عظیم. تاریخ اسلامی میں نے بھی کہا، میں نے بھی لکھا، اس لیے کہ میں جب تک اس بات کو جانتے نہیں تھا کہ اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ میں کیا فرق ہے. 8 جون 632 کے بعد جو کچھ بھی مسلمانوں میں ہوا، چاہے وہ اکیڈمک فیلڈ میں ہوا ہو چاہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہوا ہو، اگر حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور حضرت علی نہیں بنے تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اسلام ڈیفائن نہیں ہوگا اس سے. اگر حضرت عثمان گھر میں شہید کر دیے گئے اور حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کی تاریخ ہے، اسلام ڈیفائن نہیں ہوگا اس سے. اسی طرح سے جو کتابیں لکھی کی بات کو، رسول اللہ کی کتاب 2.5 سال کے بعد بخاری لکھ رہے ہیں، بخاری سے کس نے کتاب لکھی ہے؟ رسول اللہ کو خیال نہیں ہے اس بات کا. رسول اللہ کے 5 کاتب تھے، جب بھی قرآن کو آیت اترتی تھی فوراً لکھواتے تھے. ان کے جاتے جاتے ہزاروں حافظ پیدا ہو گئے تھے، ہزاروں لوگوں کو حفظ تھا قرآن میں. انہیں نہیں پتا تھا کہ میری بات امپورٹنٹ ہے، تو ایک کاتب سے کہتے ہیں میری حدیث لکھو. انہوں نے لکھوائی حدیث. نہ ان کے صحابہ نے لکھی، نہ تابعین نے لکھی، نہ تبع تابعین نے لکھی. 250 سال کے بعد بخاری صاحب نکلے جمع کرنے کے. اسی طرح شیعوں کی حدیث ہے. حضرت علی کی کتاب 300 سال کے بعد لکھی ہے، جو اس طرح شیعوں کا قرآن ہے. اس طرح سے نہج البلاغہ قرآن کی حیثیت نہیں ہے صاحب. سوری ایک طرح سے کہا سوری چلیے عام طور بخاری سنیا بخاری سنیا قرآن ہے. میں کہتا ہوں بخاری سنیا قرآن. یہ بھی غلط ہے. نہیں بات تو صحیح کہو، سب بیٹھے بات صحیح کہو، بات جاتی ہے آگے. تو قرآن ہے تو یہ الگ ہو گئے. آپ ایسی باتیں مت کرو جس سے ایک دم والی بات کرو، بالکل اس کو لے کے آپ یہ آنےسٹ والی باتیں نہیں کرو. بات کرو نہیں ہم نہج البلاغہ سے بالکل صحیح ہے. مجھے اختلاف نہیں. کوئی بات نہیں، اس کو ایسے کریے نہج البلاغہ کو نہج البلاغہ ہی رکھیے. میں نے یہ کہا ایک طرح سے. سوری بھائی سوری ٹھیک ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ 90% شیعہ اسلام اور 90% سنی اسلام ان کتابوں میں بیسڈ ہے، ان کتابوں میں بیسڈ ہے جو کتابیں رسول اللہ کے انتقال کے بہت دنوں کے بعد لکھی. اگر اللہ تعالیٰ کو اسلام مکمل کرنا تھا رسول اللہ کے ذریعے تو مکمل کر دیا، وہ کتاب لکھ دی گئی، وہ قرآن ہے. اگر سارے مسلمان اس بات کو مانیں، اور مجھے لگتا ہے ماننا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے، ورنہ اگر اسلام مکمل نہیں ہوا، رسول اللہ نے مکمل نہیں کیا، تو ابھی تو میری کتاب آنی باقی ہے، ابھی تو مودودی کتاب آئی ہے، ابھی میرے بچوں کی کتاب آئے گی، ابھی تو ہزاروں کتابیں لکھی جائیں گی. ابھی تو احمد رضا خان کتابیں ہیں، ابھی تو اشرف خانوی کتابیں ہیں، عارف صاحب کتابیں آئیں گی. تو اسلام کس طرح ڈیفائن ہوگا؟ اسلام کب مکمل ہوگا؟ اسلام کی تکمیل کی تاریخ تو طے کیجیے کہ فلاں تاریخ کو اسلام مکمل ہوگا. اسلام 8 جون 632 کو مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو کچھ بھی مسلمانوں کی شریعت ہے، جو کچھ بھی مسلمانوں کا فقہ ہے، جو بات کی کتابوں میں بیسڈ ہے، میرے خیال سے چاہے دنیا مجھے قتل کر دے، میرے خیال سے وہ اسلام تو کوئی تعلق نہیں. خدا حافظ. حافظ اسلام صاحب نے ابھی آپ کے سامنے اپنی باتیں پیش کی. بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے چاہے مذہبی مسائل ہوں چاہے سیاسی مسائل ہوں، اگر آپ مذہب کا تعلق تلاش کریں گے تو فوراً ایک پولیٹیکل اپروچ ٹو ریلیجن از ڈیولپ. اور اگر آپ کبھی سیاست میں بات کریں تو ریلیجیس اپروچ ٹو پالیٹکس از آلسو ڈیولپڈ امنگ مسلمس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو مسلمانوں میں اگر سیاست کو ڈسکس کریں تو اسلام کی جو نارمیٹو ویلو ہے اسٹرکچرنگ یا ری اسٹرکچرنگ آف مسلم سوسائٹی، اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، سیاست میں آپ کو دلچسپی ہو یا نہ ہو، سیاست کو آپ میں دلچسپی ہے. تو نتیجے کے طور پہ
wherever you are, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. تو آپ کا مذہب ہو, آپ کا فقہ ہو, آپ کی حدیث ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, تمام چیزوں میں سیاست کہیں نہ کہیں انوالو ہوتی ہے, اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی باتیں سن رہا ہوں, اور یقیناً جب پہلی بار آپ ان باتوں کو سنتے ہیں, اور وہاں جہاں پہ تقریباً جسے کہتے ہیں اشتہار کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں, اور اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ سیکٹرین اختلافات ہیں, کہ ہمارے مکتب فکر کا امام یا ہمارے مکتب فکر کا کوئی عالم کیا کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, اور باقی اسی کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ سب کے سامنے ہے. آج یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں شاید دیوبندی اور بریلوی مسلک کے لوگ آپس میں, شادی تو دور کی بات ہے, ایک ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اور ہندوستان میں بھی جس طرح کے فتاوے آ رہے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جو مختلف جگہوں سے جس طرح کانفرنسز کا اہتمام اور انعقاد کیا جا رہا ہے, اور ان تمام چیزوں سے ظاہر ہے کہ شاید ہندوستان میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھیں, اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی, صرف اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دشمن رسول ہے, تو کوئی مشرک ہے. یہ تمام باتیں بہت عام سی ہو رہی ہیں, اور اسی کے ساتھ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ سیکٹرینزم ہے, اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے بڑے, وہ دن بہ دن مضبوط ہو جا رہے ہیں. قوم کی اکنامک کنڈیشن تو خراب ہو رہی ہے, لیکن یہ جو انسٹیٹیوشن جو ان چیزوں کا بڑھاوا دے رہے ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہو رہے ہیں, جس کی طرف بہت ہی لطیف اشارہ حیات عامر صاحب نے کیا تھا. چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوگی, لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہے, یہ ڈسکشن ہے, یہ جاری رہنا چاہیے, اس لیے کہ اگر عارف اسلام صاحب کی یہ تھیسس ہے, اس پہ بہت غور کیا جائے کہ 8 جون 632 کو اسلام مکمل ہو جاتا ہے. اب یہ مکمل آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے, اور اسی کے ساتھ اگر یہ کنٹروورسی ہے تو اس کنٹروورسی میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے ذریعہ. میں گزارش کروں گا عباس حیدر صاحب سے, جو دینیات کے استاد, عباس صاحب سے, وہ دینیات کے استاد ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور معزز حاضرین, السلام علیکم. میری حیثیت یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کتاب پر اور اس کتاب کے مصنف عارف الاسلام صاحب کے سلسلے میں کوئی بہت بڑا تبصرہ کروں یا اس طرح سے چیزوں کو. یہ بہرحال ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, یہ اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اس کتاب کا بڑا حصہ پڑھا ہے. ابھی بہت سی باتیں ایسی ہوئی جن میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کنٹروورسی بھی پیدا ہوئی, اور مگر یہ ضرور ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس ڈسکشن سے جو کچھ نکلا نتیجہ, اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام کا چہرہ اور سیکٹ کا چہرہ بھی اوور دا پیریڈ آف دیز 1400 ایئرس بہت کچھ بدلا ہے. میں خود چونکہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں یہ سمجھ سکتا ہوں اور فیل کر سکتا ہوں, اب بھلے ہی وہ کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے, کہ ان 1400 برسوں میں 1300 برسوں میں شیعت کا چہرہ بھی بہت بدلا. شیعت اپنے فارمیٹیو پیریڈ میں اس طرح نہیں تھی جیسی کہ آج. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یعنی حضرت حجت کی غیبت صغریٰ میں اور غیبت کبریٰ کے بالکل ابتدائی دور میں یہ ہوتا تھا کہ علماء جو ہیں وہ خمس کی رقم کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ امام مہدی کا حق ہے اور وہ جب آئیں گے تو لیں گے. تھوڑا زمانہ اور گزرا تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے لینا شروع کیا, لیکن وہ اس کو گولڈ میں تبدیل کر کے زمین میں دفن کر دیتے تھے کہ جب حضرت حجت آئیں گے تو وہ اس کو نکال لیں گے. پھر تھوڑا اور زمانہ گزرا تو وہ قبول کرنے لگے اور اس کو جو ہے وہ ایسے کاموں میں لگانے لگے کہ جو واقعی جائز کام ہوتے ہیں اور جو یعنی خود امام ہوتے تو کس طرح سے کام کرتے اس میں لگانے لگے. اور اب تھوڑا سا اور وقت گزرا تو وہ جیب اتنی لمبی ہو گئی کہ اس میں جاتا تو ہے لیکن نکلتے ہی نہیں. غور کر رہے ہیں نا آپ. تو یہ فرق آیا ہے, اور یہ فرق اور بہت سی چیزیں جو کوڈیفائڈ نہیں تھی اس وقت وہ اب کوڈیفائی ہو گئی ہیں, اور ہم انہی چیزوں سے بالکل پوری طرح سے اپنے کو, اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم حق مطلق حق پر ہیں اور دوسرا مطلق باطل کے اوپر ہے. میرے دوستو یہ باتیں جو ہیں وہ غیر
جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو واقعی زہر کے برابر ہے۔ دوسری بات یہ کہ سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ آج ہماری جو میں محسوس کرتا ہوں، اور یہ بات اپنے طبقے کے لیے، اپنے فرقے کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، سب سے بڑی دشمنی ہماری کن چیزوں سے؟ رسم و رواج، جس نے ہم کو بالکل مار رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں پر رسم اور رواج جتنا بڑھتا چلا جائے گا، دین اتنا زیادہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ہر نبی جب آتا تھا تو اس کے سامنے سب سے بڑی دیوار یہی ہوتی تھی راہ حق کے لیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دین وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کا ایک مردہ جسم ہے، اور اس مردہ جسم کے اعضاء قطع و بریدہ کر کے ایک ایک پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو نماز دین ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ روزہ دین ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کلمہ شہادت دین نہیں، بلکہ یہ جب پورا جسم بنے اور اس میں روح ڈالی جائے تب وہ جو چیز پیدا ہوگی زندہ، اس کا نام دین ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری ہے کچھ ہے سلطانی و ملائی و پیری، کہ تجھے تو سب سے پہلے سلطانی و ملائی اور پیری نے اتنا مار دیا کہ تیرے اندر کوئی نہ تو چمک باقی رہ گئی ہے نہ لائف باقی رہ گئی ہے۔ اب تو یہ رسم و رواج کا ایک ڈھیر ہے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کو فخر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا، مطالعہ کیا، بہرحال میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا اس وجہ سے کہ 3 چیزیں دنیا میں انشور ہو سکیں۔ ٹروتھ، انسان کو پتہ چل سکے کہ حقیقت مطلق کیا ہے، اس لیے کہ حقیقت مطلق اگر نہیں پتہ چلے گی تو وہ ریسٹلیس رہے گا، وہ بے چین رہے گا۔ توحید کا اندازہ ہو سکے اسے، سماج میں عدل و انصاف پھیل سکے، اور ہر انسان اخلاق کے ذریعے اینیمل سے ہیومن بن جائے۔ بس یہ 3 باتیں ہیں جس کے لیے دین آیا تھا۔ آپ جتنی باتیں سوچتے چلے جائیں گے یہ سب انہی 3 میں سماتی چلی جائیں گی، ٹروتھ، جسٹس، موریلٹی۔ ان 3 چیزوں کے سوا تو ہمیں ان چیزوں کی طرف یعنی اسپرٹ کی طرف بھی دھیان دینا ضرور چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے رہیں کہ جو اختلافی نہیں ہے۔ ایسا میں یہاں پر بہت سے ایسے مضامین بھی چھیڑ سکتا ہوں کہ جس سے ڈیبیٹ آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کرنا وہ مقصد نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ طے ہونے چاہیے۔ یہ جو فرقے ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت بات کی تشکیل نہیں، اس وقت کی نہیں ہے، تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فرقے جو ہیں وہ صرف لڑنے جھگڑنے یا تمام چیزوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ بیٹھیے، مل کے سامنے آئیے، اپنی بات رکھیے، مفاہمت کی بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں۔ اب جیسے مثلاً ابھی ایک جو بات آئی عراق کے سلسلے میں، تو اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹیبل پر آئیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کسی مقام پر بیٹھیں گفتگو کریں، اگر ہم صرف کسی فرقے کو بلیم دیتے رہیں گے، کسی ایک فرقے کو ایک چیز میں بلیم دیتے رہیں گے، دوسرے فرقے کو دوسرے میں بلیم دیتے رہیں گے، تو یہ معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عارف الاسلام سر کو کہ انہوں نے بہرحال ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب میں نے ان سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب ایک سٹر کریٹ کر سکتی ہے۔ یہ کتاب ٹھیک ہے، آپ پورا حق ہے آپ کو کہ آپ اس سے اختلاف کریں، مگر وہی اختلاف جو علماء کے درمیان اختلاف ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو حلہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کنکر مارا ہے، ایک جو ساکت تالاب میں ایک کنکر مارا ہے، اس سے لہریں اٹھیں گی۔ یہ لہریں جو ہیں وہ اٹھنا بھی چاہیے اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی چیز نکل کے سامنے آنا چاہیے۔ میں بہرحال اتنی سی مختصر باتیں کہہ سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔